السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ يحب المتوکلین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں، بھائیوں، میرا انشاءاللہ اس عنوان پر گفتگو ہوگی کہ اسلام اور اجتماعیت۔ یہ جو زندگی ہے، یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے اور نعمت بھی ہے ہمارے لیے، اور ہر شخص جو اس دنیا میں آیا ہے وہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ زندگی کے مشاغل، مصروفیات اور اس کے امور میں اپنے کیے کی جو ذمہ داری، اس کا خود وہ ذمہ دار ہے جسے ہم اس کی انفرادی زندگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام نے اجتماعی زندگی گزارنے پر ابھارتا ہے۔ اجتماعی زندگی کے 3 بنیادیں ہیں۔ پہلا یہ کہ جان کا پاس رکھنا، دوسری چیز یہ مال کی حفاظت کرنا، تیسری چیز یہ عصمت اور آبرو کے احکام۔ ابھی جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کی ترجمانی یوں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 159 میں فرماتا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے نرم مزاج واقع ہوئے ہو۔ اگر آپ ترشرو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں۔ ان سے درگزر کرو، ان کے لیے استغفار کرو اور ان سے اہم کاموں میں یعنی کہ مشورہ لو۔ تو جب آپ عزم کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کریں، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بڑی معروف آیت ہے، اور یہ ہم کو بتاتی ہے کہ اجتماعیت جو اسلامی ہو یا غیر اسلامی ہو، اس کے 2 فریق ہوتے ہیں۔ ایک وہ فریق جو قائد یا قائدین کا ہوتا ہے اور ذمہ داروں کا ہوتا ہے، اور دوسرا وہ فریق ان لیڈروں اور ان رہنماؤں کے پیچھے چلنے والوں کا اور ان کی رہنمائی اور قیادت کے مطابق عمل کرنے والے ورکروں یا رضاکار یا ان کے فالوورز، ان کا ہوتا ہے۔ یہ 2 مل کر جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اجتماعیت جو ہے بنتی ہے، اور اسلامی اجتماعیت جس قدر اہم ہے، مسلمان جو اس کی طرف سے اتنا ہی غافل ہے۔ ہم تمام یہ جانتے ہیں کہ دین ارکان 5 ہیں،
ایمانیات میں سے ہر عقیدہ اجتماعی شان رکھتا ہے۔ ایمان کے مطالبے سے سبھی ہم واقف ہیں، صرف چند افراد کے ایمان لانے سے مطالبہ پورا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے ہر عقیدے کے تقاضے پورا کرنا اگر انفرادی سیرت ڈھالنے کے لیے ضروری ہے تو اسلامی معاشرے کے لیے ایک اجتماعی نظام قائم کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ اور جب وہ اجتماعیت جب ہوتی ہے تو پھر تب کہیں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اسلامی اسٹیٹ یا اسلامی ریاست یا خلافت یہ چیزیں بنتی ہیں۔ ہر عمل ہم یہ دیکھتے ہیں، ایون مثال کے طور پر نماز کو لے لیجئے۔ نماز فرض کی گئی 5 وقتہ اپنے اوقات کے حساب سے، اور اجتماعیت کا ایک بہترین نمونہ ہے، بہترین مثال ہے۔ اور یہ اس بجماعت نماز ادا کرنے کی جو اہمیت، جو فضائل، جو نیکیاں، جو 27 گنا جو نیکی اللہ نے اسے مقرر کیا، وہ صرف ایک فزیکل ایکسرسائز کرنے کی غرض سے نہیں ہے، بلکہ نماز کے جو ارکان کے اوپر اگر ہم غور کریں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم اجتماعی طور پر ہم اللہ کی عبادت کرنے کا اقرار کرتے ہیں، بندگی کا، اطاعت فرما برداری کا، اور اسی سے مدد طلب کرنے کا اقرار کرتے ہیں، سیدھے راستے چلنے کی دعا کرتے ہیں، اجتماعی طور پر کیا جاتا ہے۔ اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے، نہ کہ ان لوگوں کا اس پر تو غضب ہوا ہے، یہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ پھر آگے اگر ہم یہ دیکھیں، رمضان کے مہینے روزے بھی اجتماعی طور پر سب مل کر اسی پرٹیکولر مہینے کے اندر رکھتے ہیں جس مہینے کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا، اور اس کی فضیلت بھی اسی وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر کے اندر نازل فرمایا، جو تمام انسانوں کے لیے، جو تمام راتوں کے ہزار مہینوں کی عبادت کے مقابلے میں زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ پھر حج کا بھی آپ دیکھیں، حج کے اندر بھی اجتماعیت کی ایک بہت بڑی، بلکہ پوری دنیا بھر کے مسلمان حج کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور وہاں پر اللہ کی بندگی، آخرت، رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر اگر ہم یہ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر بارہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجتماعیت کی تاکید کی ہے۔ سورۃ العصر جو مختصر سی صورت ہے، 3 آیتوں پر مشتمل ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کر فرماتا کہ تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، عمل صالح کیا، حق بات کی تلقین کی اور صبر کیا۔ 4 منیمم کنڈیشنز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کے بتائے۔ ان 4 کنڈیشنز کے اندر پہلے 2 ایمان اور عمل صالح فرد سے وابستہ ہے، انفرادی طور پر اسے رہنمائی کرتے ہیں، اور بعد کے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر یہ اجتماعی احکام ہے۔ ایک ایمان لانے والا، عمل خیر، نیک کام کرنے والا، وہ فرداً اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کے لیے لازمی ہے کہ جب یہ اسٹیج سے وہ آگے بڑھے تو پھر وہ حق بات کی تلقین کرے، ایک دوسرے کے لیے کرے، تیسرے کے لیے کرے، معاشرے کے اندر وہ قائم کرنے کے لیے حق بات کی تلقین کرے۔ اور یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ معاشرہ اس وقت تک نیک اور صالح نہیں ہو سکتا جب تک اس معاشرے کے لوگ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، بگاڑ کو روکنے والے، خیر کو پھیلانے والے، نیک اور صالح نہیں بنیں گے جب تک وہ معاشرہ تشکیل نہیں پاتا۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اجتماعیت کی طرف ہم کو دعوت دیتے ہیں، لیکن ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہم انفرادی طور پر اور بہت سارے افراد کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ بھائی
نہ اس جماعت کی طرف ہم جائیں نہ اس جماعت کی طرف جائیں، بلکہ صرف ہم اپنا اپنا کر لیں، انفرادی طور پر نمازیں ادا کر لیں، انفرادی طور پر عبادتیں کر لیں، کافی ہے۔ عزیز ساتھیوں، یہ قرآن کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں ہے۔ آپ کو وہ مشہور حدیث یاد ہوگی، بار بار اس کا تذکرہ ہمیں سامنے آتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا کہ وہ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں رہتا تھا، یعنی وہ اللہ کی یاد سے غافل اتنا بھی نہیں رہتا تھا کہ آنکھ پلکنے کی دیر میں بھی اتنا غافل نہیں رہتا تھا وہ، یعنی اتنی عبادت میں وہ مشغول رہتا تھا۔ اور اس کی عبادت کی گواہی جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حضور دے رہے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے اس سے بڑھ کر انفرادی عبادت کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے جبرائیل علیہ السلام کو، الٹو اس بستی کو پہلے اس پر بعد میں اوروں پر، یعنی ایک انفرادی عبادت کا ہائیسٹ لیول کی مثال ہمارے سامنے ہے، لیکن اس مثال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم یہ دیا کہ الٹو اس بستی کو پہلے اس پر بعد میں اوروں پر۔ کیوں؟ یہ اس لیے کہ سماج میں، معاشرے میں بگاڑ پھیلا ہوا ہے، لیکن اس کے چہرے کی رنگت نہیں ہے، اس کے اندر کچھ تغیر، کچھ تبدیلی نہیں آئی۔ بگاڑ کو روکنے کے لیے، برائیوں کو مٹانے کے لیے اس کے اندر یہ نہیں آئی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی اپنی اپنی انفرادی عبادتوں کے اندر مشغول ہوں، اور پھر ہم سے بھی جو پوچھا جائے تو ہم کیا جواب دیں گے وہاں پر۔ اجتماعیت کے بہت فوائد ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ بلد میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نمبر 17 میں فرماتا ہے، وہاں پر بھی کچھ احکامات دینے کے بعد میں انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی نشانیاں گنوانے کے بعد پھر وہاں پر بھی یہ فرماتا کہ جو ہے ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ کر کے فرماتا، یعنی ایمان لانے کے بعد، عمل صالح کے بعد آدمی فرداً زندگی نہ گزارے، بلکہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لانے والے ہوں اور جو ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرتے ہوں۔ اسلام، قرآن مجید کا یہ پیغام ہے کہ ایک دوسرے کو جب ایمان اور عمل صالح کرنے لگے تو وہ مل جل کر ایک تنظیم، ایک جماعت، ایک اجتماعی طور پر یہ ہم سیرت کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 13 سالہ مکی زندگی کے اندر کیا کیا؟ آپ نے اس اجتماعیت کو تیار کیا۔ جو چند مٹھی بھر جو لوگ تھے ان کو اجتماعیت کے لیے تیار کیا۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے تھے، اور ہر چیز اپنے ماں باپ کو تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اور جب تک ایسی اجتماعیت مستحکم، مضبوط ایمان، آخرت کے یقین پر نہیں ہوگی، تب تک جو ہے ہم تبدیلی یا انقلاب یا چینج نہیں لا سکتے۔ قرآن کا تو پیغام یہ ہے، اور جب تک ہم بکھرے رہیں گے، ادھر ادھر بھٹکتے رہیں گے، تو کامیابی، یہ جو مسائل ہمارے سامنے جو آ رہے ہیں یہ آتے رہیں گے، بلکہ بڑھتے رہیں گے، مسائل ہمارے سامنے بڑھتے رہیں گے۔ اس کا حل اجتماعیت سے ہی ہونے والا ہے۔ تاریخ کا آپ مطالعہ کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات، خلفائے راشدین، پھر صحابہ، تابعین، پھر تاریخ اور مطالعہ کیجئے، اجتماعیت ہی نے کام کیا۔ اجتماعیت ہی کے ذریعے سے جو ہے اسلام کو فتوحات اور کامیابیاں ملی۔ اگر اجتماعیت نہیں ہوتی، ایسے ہی اگر ہم بکھرے رہتے، چاہے 20 کروڑ کی آبادی ہو، چاہے 40 کروڑ کی آبادی ہو جائے ہندوستان میں مسلمانوں کی، لیکن اگر بکھرے رہیں گے تو کامیابی نہیں ملتی۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنے متعدد احادیث کے اندر کتنی اس کی اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم 3 اشخاص ہو، 3 افراد کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اگر تم 3 لوگ بھی ہو تو ان 3 کے اندر تم جو ہے یہ کر لو، طے کر لو کہ تمہارا امیر کون ہوگا، اور امیر جب طے کریں گے تو پھر تم پر پابندی ہے کہ تم اس کی اطاعت کرو، تم اس کی فرمانبرداری کرو، نیکیوں کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں، بھلائیوں کے معاملے میں، جب تک وہ گناہ کا حکم نہ دے اس وقت تک تم جو ہے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے۔ 3 اشخاص پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے تم اپنے اندر اس کو جو ہے یہ کرو، ایک امیر چن لو۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت کی وسط میں رہنا پسند کرے اسے چاہیے کہ وہ جماعت سے وابستہ رہے، ایک اور مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اجتماعی زندگی، جماعتی زندگی کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد جو ہے شامل حال ہوتی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگاہ رہو، تم میں سے ہر ایک نگراں ہے۔ یہ حدیث بھی ہم بارہا سنتے ہیں، اور نگراں ہونے کی حیثیت سے ہم ذمہ دار بھی ہیں، اور ہر ایک جواب دہ ہے اپنی رعیت کے بارے میں، اپنے ماتحتین کے بارے میں ہر ایک کو جواب دینا ہے۔ تو امام اور خلیفہ جو لوگوں پر حاکم ہو وہ ذمہ دار اور جواب دہ اپنی رعیت کے سلسلے میں، فرد نگراں اور ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں کا، اور جواب دہ اپنی رعیت کے متعلق، یہاں تک کہ عورت شوہر کی غیر موجودگی میں ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی اور اس کی اولاد کی، اور ان سب کے بارے میں جواب دہ ہے۔ تو عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، یہ قرآن کا پیغام، یہ احادیث، یہ ہمیں کیا رہنمائی کرتی ہیں؟ کیا ہم وہ قول میں نہیں جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اسلام بغیر جماعت کے نہیں ہے، بغیر اجتماعیت کے نہیں ہے۔ اب یہ نماز بھی ہم چاہیں تو انفرادی طور پر پڑھ لے سکتے ہیں، اسی جمعہ کی نماز اگر ہم سے چھوٹ جائے تو وہ نیکی، وہ اہمیت، وہ یہ ادا تو ہم کریں گے لیکن ظہر کی نماز ادا کریں گے انفرادی طور پر اگر ہم پڑھیں گے تو اہمیت نہیں ہے۔ یہ اجتماعیت اس لیے یہ رکھی گئی اور اس کا اجر اتنا زیادہ ہے تاکہ جو مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے انسان اور جن کو صرف اس غرض کے لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی بندگی کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ امت مسلمہ اور اپنے انبیاءوں کا جو مشن تھا، ان کا مشن بھی یہی تھا کہ لوگوں کو انسانوں کی غلامی میں سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئے۔ یہ تمام کا کام ہے۔ یہ اب فرداً اکیلے اگر آپ کرنے جائیں گے تو کتنا ہوگا، لیکن وہی مل جل کر اگر اس کام کو کریں گے تو اس کے حیرت انگیز رزلٹ ہوں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس اجتماعیت کے اندر جب ہم شامل ہوتے ہیں تو کام ایک تھرڈ پرسن کر رہا ہے، لیکن آپ جڑے رہنے کی وجہ سے اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ آپ حالانکہ اگر دعوت کا کام کرنے نہیں بھی گئے، لیکن آپ کی اجتماعیت کے کچھ افراد وہ کام کرنے گئے، ٹھیک ہے، جو نیکی، جو اجر ان کو ملے گا اس کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ تو اجر اس اجتماعیت سے جڑنے کی وجہ سے ملے گا۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور برائیوں کو روکنے کا جو معاملہ ہے یہ اجتماعی طور پر اچھی طریقے سے ہوتا ہے۔ ہم تمام جانتے ہیں کہ اگر کچھ لڑکے، کچھ نوجوان اگر گلی میں کچھ کرکٹ کھیلے یا کچھ برائی کا یہ کرے، اگر ہم تمام 15-20 یا اس مجلس کے اندر جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں مل جل کر اگر ان کو جا کے روکیں تو رک جائیں گے، لیکن اسی کے مقابلے میں اگر 1 شخص 2 شخص جا کے کہیں گے تو آپ کی بات نہیں مانیں گے۔ یہ اجتماعیت کی طاقت ہوتی ہے۔ یہ جو جمعے کے خطبات، جمعے کیا جو یہ اور نمازوں کی جو جماعت سے جو پڑھنے کا حکم، اس کا یہی فائدہ ہے۔ اگر صرف ہم نے کنفائن کر دیا، نیرو کر دیا صرف ایک فزیکل ایکسرسائز کے لیے، صرف ایک ادائیگی کے لیے، تو جو رزلٹ اس سے آنا چاہیے وہ رزلٹ جو ہے ہم کو نہیں آتا۔
پھر ہم یہ دیکھیں اور بھی متعدد احادیث، یہ ہے احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے ہیں، ایک دو تین بیان کر کے پھر میں اپنے ایک مقصد پر آتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعتی زندگی گزارنے والوں کو اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے، اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد اسلامی معاشرہ یا اسلامی اسٹیٹ یا اسلامی آبادیاں یا اسلامی گھر ہر ایک کا ذمہ دار اور کرتا دھرتا فرد اور شخصیت نگراں اور محافظ ہے۔ پھر صرف بلکہ اس میں مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی اپنے شوہروں کے گھروں کے اولاد کی ذمہ دار ہیں۔ تو اجتماعیت کے بہت فائدے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف ایک ہی جماعت تھی، الجماعت تھی وہ۔ اگر کوئی شخص اس وقت اس جماعت کے علاوہ کوئی اور جماعت میں شامل ہوتا تو پھر وہ اسلام سے خارج ہی ہوتا۔ اس وقت تو جائز ہی نہیں تھا کہ اس سے اللہ کے رسول کی الجماعت سے ہٹ کر کوئی اور یہ کرے، ایک ہی تھی۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً ایک ہی تھی، بعد کے دور میں جو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف یہ پیدا ہوئے۔ اب آج کے حالات کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں تب انسان کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اب اتنی جب اسلام اجتماعیت کی ہم کو رہنمائی کرتا ہے، اب اتنے تنظیمیں، اتنے جماعتیں ہیں، تو کون سی جماعت ہم اس لیے کریں؟ تو میرا اور آپ کا یہ ہے کہ ہم جو ہے جائزہ لیں، ہم قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہم جائزہ لیں کون سی وہ اجتماعیت ہے جو اسلام، قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے طریقے سے سب سے قریب ہے۔ اب دین کے بارے میں ہم جانتے ہیں، دین کیا ہے؟ دین مکمل حیات زندگی کا نام ہے۔ دین ہر گوشے یعنی پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز میں رہنمائی کرتا ہے دین ہم کو۔ اب اس دین کے اندر کون سی ایسی جماعت ہے جو دین کو مکمل لے کے چل رہی ہے؟ کون سی ایسی جماعت ہے جو قرآن اور سنت کے لے کر چلے؟ دعویٰ تو ہر ایک کریں گے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا اور اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہوگا کہ کون سی جماعت ایسی ہے جو ان تمام چیزوں کو لے کر چلتی ہے۔ جب اگر ہم مطالعہ کریں گے، جب ہم دیکھیں، جب ہم مطمئن ہوں گے تو پھر ہم اس اجتماعیت کے ساتھ جڑیں۔ اب بارہا آپ نے سنا ہوگا جماعت اسلامی کا نام بھی سن، اور اس بیانات درس و تدریس سے پروگرامس وغیرہ کے آپ دیکھتے ہوں گے کہ جماعت اسلامی ہند یہ صرف اس دور کی جماعت نہیں بلکہ 1941 میں قائم کی گئی۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ تمام انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آنا، اس کا مقصد یہ ہے۔ اور دین کے جو احکامات ہیں، دین کے مختلف جزوات جو ہیں، ان جزیات کو عملی زندگی کے اندر نافذ کرنا، صرف پڑھ کر سنانا اور پڑھنا نہیں، بلکہ قرآن مجید جس پہ جو پیغام دیتا ہے اس پیغام، اس احکامات، ان قوانین کو عملی شکل میں نافذ کر کے بتانا ہے۔ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین دین اسلام ہے، اور یہ دین جو مکمل ہمارے احکامات کو گھیرے ہوئے ہے، مکمل قوانین حیات زندگی کو گھیرے ہوئے ہے، ان کا نفاذ کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر چور کاٹنے کا ہاتھ، چوری جو کیا اس نے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، قرآن مجید اس کا تذکرہ کرتا ہے، شرابیوں کا تذکرہ کرتا ہے، سود خوروں کا تذکرہ کرتا ہے، وراثت کا تذکرہ کرتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اس کو عملی شکل میں نافذ کرنا ہے۔ جماعت اسلامی یہ چاہتی ہے کہ یہ دین کے جو احکامات ہیں، قرآن مجید کے جو احکامات ہیں، ان احکامات کو صرف ہم پڑھیں نہیں بلکہ ان احکامات کو ہم معاشرے کے اندر نافذ کریں۔ اور یہ وہ احکامات ہیں جو انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لے آتا ہے۔ اور جو دنیا کے جتنے مسائل، چاہے ملکی مسائل ہوں، چاہے عالمی مسائل ہوں، ہر مسائل کو حل کرنے کا راستہ
قرآن اور حدیث سے رہنمائی کرتا ہے۔ اور اگر کہیں اس کے اندر یہ جب انسانیت اگر ان چیزوں کو اگر یہ کرے، اس پر عمل پیرا ہو، تو سلوشن اس کے اندر ہے، پھر وہ امن سکون کی زندگی ہم گزار سکتے ہیں۔ کسی اور دین میں، کسی اور مذہب میں، کسی اور نظام میں، کسی اور وے آف لائف یا سسٹم میں کہیں پر بھی یہ چیز نہیں ملتی کہ جو قرآن مجید اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 10 سال میں نافذ کر کے بتایا، صرف 10 سال کے اندر مدینہ کی زندگی۔ مکی زندگی میں تو آپ پیغام دیتے رہے، لیکن مدینہ میں اسٹیٹ ریاست قائم کر کے آپ نے بتا دیا یہ دین اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے، یہ صرف تھیوریٹیکل نہیں ہے، یہ ہمارے ہر زندگی کے ہر شعبے سے ہمیں شعبے کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم جانیں کہ جماعت اسلامی ہند کے اتنے الحمدللہ کام یہاں پر ہوتے رہتے ہیں، آخر ہے کیا ہے، کیوں کچھ نوجوان کچھ لوگ اس سے مل کر کیا کر رہے ہیں آخر؟ اگر غلط بھی کر رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہوتی کہ بتائیں کہ یہ چیز اس قرآن کی روشنی سے غلط ہے، یہ چیز حدیث سے غلط ہے، ثابت ہے۔ اگر نہیں تو پھر آپ کے اوپر یہ جائز ہوتا ہے کہ آپ جو اس کا ساتھ دیں، اس کو تقویت دیں، اور جو مقصد، جو مشن دین کو قائم کرنے کا جو جماعت اسلامی لے کر چلیے، وہ یہ چاہتی ہے کہ اللہ کی زمین، اللہ کا آسمان، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی تمام چیزیں اللہ کی ہیں۔ تو ظاہر ہے قوانین، حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کا چلنا چاہیے۔ یہ چاہتی ہے ان سمپل سادے الفاظ کے اندر، اور چاہتی ہے کہ جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا، جو اللہ ہم کو رزق دیتا، جو اللہ ہم کو موت دینے والا، جو اللہ ہم کو دوبارہ اٹھانے والا، جماعت اسلامی چاہتی ہے یہ تمام انسان اللہ کی بندگی کریں، اس اللہ کو پہچانیں اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اور اس کا پھر یہ کس لیے کریں؟ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو۔ اقتدار کے لیے، حکومت کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اس کے ذریعے سے ہماری آخرت، ہماری موت بعد زندگی جو پرماننٹ ہے، ابدی ہے، وہ زندگی میں ہم کامیاب ہوں۔ یہ دراصل جماعت اسلامی ہند کا مقصد ہے۔ کوئی ایسا نیا فرقہ، کوئی ایسی نئی جماعت، کوئی ایسا یہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس مشن کے اوپر لگی ہوئی ہے تاکہ انسان اللہ کی بندگی میں آ جائے اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچائے، اور جو بھی کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ ابھی ہماری مہمات وغیرہ چلتی رہتی ہیں، ابھی کارکن سازی وغیرہ کی مہم ہماری جاری ہے، تو آپ جانیے، پڑھیے، اسٹڈی کیجیے، مطمئن ہو تو آپ اسے جڑیے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ یہ اسلام اور اجتماعیت اور تحریک اسلامی کے تعلق سے چند باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور صحیح جاننے کے بعد اس کا ساتھ دینے، اجتماعیت سے جڑے رہنے اور اس کے لیے کام کریں۔ اور عزیز ساتھیوں، پوچھا جائے گا، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، بہت ساری چیزوں کی جواب دہی ہم کو کرنی ہوگی۔ دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔